حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میرے لیے ممبر لے کے آؤ. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. تو آپ سب نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا. میں نے جواب میں فرمایا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. تو میں نے فرمایا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو میں نے فرمایا آمین. اور اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں بہت زبردست بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ نمبر ایک یہ کہ رمضان جو ہے وہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. یہ برکتوں رحمتوں اور بخشش کا مہینہ ہے اور بدنصیب لوگ ہی اس سے صرف رہ سکتے ہیں کہ وہ اس مہینے میں بھی اگر اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور مہینے میں نہیں کروا سکتے. پھر اسی طرح آپ سب نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول جائے. یعنی انسان اتنا بیزی ہے اپنی لائف میں کہ اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ وہ 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لے, یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے, اپنی باتوں میں مشغول رہے. اور تیسرا کیا کہ وہ شخص جس نے ماں باپ کو دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا. اب خاص کر بڑھاپے کی بات آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, بال بھی گر جاتے ہیں, دانت بھی گر جاتے ہیں, اتنی سمجھ بھی نہیں آتی بات, انسان اپنی سمجھا بھی نہیں سکتا. جس طرح بچے رو کے اپنے ماں باپ کو ایک طرح بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر بات بات پہ وہ رونے لگ جاتے ہیں. تو ان کے کہا کہ ان کی خدمت کر کے اب جنت نہ کما سکا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے والدین کی ناقدری کرے. اور باقی والدین اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی سب سے زیادہ ناقدری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ایسے کیا. دیکھیں چور, ڈاکو, بدکار اور قاتل بھی تو کسی کے والدین ہی ہیں نا, وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اولاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے. تو اگر جنت کمانی ہے, جنت میں جانا ہے, تو یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں. اور اس میں حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو سب سے زیادہ جس کا حق رکھا ہے وہ ہے والدین. تو اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں کریں, اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں خدا را ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں تاکہ قبر میں ان کے درجات بلند ہوتے رہیں. آمین.